बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और नवाज़ शरीफ का जो मामला है और ये अब कार्रवाई लंदन तक पहुंच गई है हुकूमत की तरफ से, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। नवाज़ शरीफ की हवाले से जो जाली मेडिकल वैक्सीनेशन का मामला था, डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। PTM के रहनुमा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मरीम नवाज़ का एक चेला गिरफ़्तार हुआ है और उसके ऊपर मरीम नवाज़ भड़क उठी हैं और फिर सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से भी बात हुई है। और फिर 18वीं तरमीम और सदारती निज़ाम के हवाले से, आइन को छेड़ने के हवाले से जो अपोजिशन से आवाज़ें उठ रही हैं, वो भी बड़ी तकलीफ़ है अपोजिशन को। वो क्या मामला है, उसके ऊपर भी हम मुख्तसर बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मामला है PTM रहनुमा का, अली वज़ीर की जो ज़मानत है वो अदालत ने मुस्तरद की है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, जो जनूबी वज़ीरिस्तान से ये मुंतखब रुकन हैं PTM रहनुमा अली वज़ीर, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि अली वज़ीर के ख़िलाफ़ 2 चश्मदीद गवाहों के बयानात के बाद दोबारा आप दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। चश्मदीद गवाहों की जो स्टेटमेंट है वो सामने आ जाए, फिर उसके बाद अदालत आपकी दरख्वास्त को देखेगी। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि जो अली वज़ीर 2 चश्मदीद गवाहों के बयानात के बाद इस मामले को हम देखेंगे। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 लाख के ज़मानती मुचलकों के एवज़ सोराब गोट थाने में दर्ज मुकदमे में अली वज़ीर की ज़मानत मंजूर की है, जबकि शाह लतीफ़ थाने में दर्ज मुकदमे में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जो आज मुस्तरद हुई है। और जो PTM के सदर हैं, उनका कहना है कि अली वज़ीर के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात थे, एक में ज़मानत मंजूर की जा चुकी है जबकि दूसरे में मुस्तरद हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा धरना, पुरअमन धरना सिंध असम्बली के बाहर जारी है। आज रात मंजूर पश्तीन धरने और एहतजाज के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। और वो एहतजाज इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे जो रहनुमा हैं MNA, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। हकीकत ये है कि सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर उनको पेशावर से गिरफ़्तार किया गया था और वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। फिर जो मामला है, एक तो मैं खुशखबरी सुनाना चाहूँगा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इलेक्शन कमीशन के जो प्रोजेक्ट हैं मैनेजमेंट यूनिट ने, इलेक्शन कमीशन की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने ओवरसीज़ वोटिंग पर काम का आगाज़ कर दिया है। EVM और ओवरसीज़ वोटिंग पर काम शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है और उसमें कहा गया कि EVM की ख़रीदारी के हवाले से टाइम लाइन मुरतब की जा रही है। पहले मरहले में पायलट टेस्टिंग के लिए EVM की ख़रीदारी की जाएगी। अलामिया में यह भी कहा गया है कि EVM की ख़रीदारी के लिए अखबारों में इश्तिहारात दिए जाएंगे। पेपरा कवानीन के मुताबिक कौमी या बैनुल अक़वामी फॉर्म से मशीनों की ख़रीदारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक EVM और ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से कायम कमेटियों ने रिपोर्ट जमा करवा दी है। इलेक्शन कमीशन इस मामले को देख रहा है और ओवरसीज़ वोटिंग पर हमने काम शुरू कर दिया है, जो एक बड़ा मुतालबा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। फिर जो मामला है, और ये सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड बनाने वाले हैं, आज भी कैबिनेट का इजलास था। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा इस वजह से भी तकलीफ़ में हैं कि आए रोज़ जो मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा हैं या मुख्तलिफ़ मजहबी रहनुमा हैं, जब ज़ाती हमले किए जाते हैं, ये चीज़ें इमरान खान के ख़िलाफ़ आप 100 बातें करें, जब इमरान खान की बीवी के ख़िलाफ़ आप करेंगे जो पर्दा नशीन है और अपने घर तक जो है वो अपने घर से बाहर सियासी एक्टिविटीज़ में वो नहीं आती, तो फिर ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। और मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। हम मरीम नवाज़ के केसेस की बात करते हैं, मरीम नवाज़ की बेटी है, मरीम नवाज़ की फ़ैमिली के लोग हैं जो सियासत में नहीं हैं, उनके हवाले से बात करना बनती नहीं है। शहबाज शरीफ है, उनकी बेटियों का मामला है। हमेशा जो ये बतौर कौम हमारी कोई ज़ाती तो दुश्मनी नहीं है ना किसी से। हर खातून हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। तो आप जब मुखालफत करें, सियासी मुखालफत होती है, आपको इख्तलाफ होता है, आप समझते हैं कि जो रियासत के साथ क्या कुछ होता रहा, कौन करता रहा, आप उनके हवाले से बात करते हैं। मेरिट के ऊपर बात करें, ज़ातियात पर नहीं होनी चाहिए, ये ज़ेब नहीं देता। बतौर पाकिस्तानी अगर हम मुहज़्ज़ब होकर बात नहीं करेंगे, हम गालम गलूच वाले लोग होंगे, तो हम कैसे मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मीडिया पर बैठकर या सोशल मीडिया पर बैठकर गालम गलूच करते हैं, बदतमीज़ी की जो लैंग्वेज है, बद अखलाकी या गैर महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये रियासत को नुकसान पहुँचाएगा, हमारे मुआशरे को नुकसान पहुँचाएगा।
ہمیں صرف میرٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے، کسی کی ذات پر نہیں جانا چاہیے۔ اور یہی چیز آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی ڈسکس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی، ابھی آپ دیکھیں غریدہ فاروقی کے جو پروگرام میں جو کچھ ہوتا رہا، ایسا تو بھارت جیسا دشمن ملک بھی نہیں کرے گا کہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف اتنی گھٹیا ریمارکس اور اتنی گھٹیا پروگرام میں باتیں کریں۔ اب ایک صابر ہاشمی نامی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا گیا ہے FIA کی طرف سے۔ ان کو بیسیکلی کا رات گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کو گرفتاری کے بعد جو FIR ان پر درج کی گئی، اور اس میں مدعی کے طور پر، مدعی ہمیشہ سرکار ہوتی ہے، جو سرکاری افسران ہیں، FIA کے چند افسران نے سوشل میڈیا پر جو مواد دیکھا جس میں وزیر اعظم کے حوالے سے، ان کی بیوی کے حوالے سے جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا، توہین امیز جو ایک بد اخلاقی تھی وہ پھیلائی جا رہی تھی، اس پر یہ کارروائی ہوئی۔ اور فوج کے افسران کے حوالے سے بھی برا بھلا کہا جا رہا تھا، ججز کے حوالے سے بھی چیزیں تھیں۔ FIR میں کہا گیا کس طرح کا زیادہ تر مواد صابر محمود، کامران شیروانی اور عاصم ملک نامی صارفین کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا، اور ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی بنایا گیا جو کہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں تھے۔ اس FIR میں ان ٹویٹس یا مواد کو نقل نہیں کیا گیا، لیکن وہ ڈیفینیٹلی ساتھ جو ہے وہ جو ان کو ساتھ لف کیا جائے گا۔ صابر ہاشمی نامی یہ لیگی ورکر ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ FIA کو چاہیے کہ اس گرتی ہوئی حکومت کا اعلیٰ کار بننے سے گریز کرے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ صابر ہاشمی نامی جو گندے ٹرینڈ، بد اخلاقی پر مبنی، غیر اخلاقی جو ٹرینڈ بنانے میں ملوث ہے، صابر ہاشمی، اس کو گرفتار کیا گیا، اور تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ مریم نواز کو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پیچھے سے بیٹھا کون ہے ان سارے معاملات کو دیکھنے والا؟ وہ مریم نواز ہے۔ پھر ہم کیسے نہ کہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا سینئر سے سینئر رہنما ہے، جس کے حوالے سے مریم نواز ٹویٹ کر رہی ہیں اور FIA کو ڈرا دھمکا رہی ہیں کہ آپ اس حکومت کا اعلیٰ کار نہ بنے، یہ حکومت جانے والی ہے۔ یہ ہے اداروں کو یہ کیسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈائریکٹر FIA لاہور ریجن ہے ڈاکٹر رضوان، انہوں نے بھی اس حوالے سے، عاصمہ شیرازی نے بھی کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ان کو گرفتار کیا گیا، اور اب ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہوں گی اور ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا ہو، میڈیا کا ہو، صاف ستھرا ہو، میرٹ کے اوپر بات ہو۔ اختلاف کریں تو آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں اور حقائق کے ساتھ بات کریں، نہ کہ ذاتیات اور گالم گلوچ اور غیر اخلاقی لینگویج۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا نام بگاڑ کے بات کرنا، کسی کے اوپر کوئی تانا دینا، طنز کرنا، اور بطور مسلمان بھی ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ ریاست کی اب ذمہ داری بنتی ہے، اور ریاست ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ نواز شریف کی جعلی ویکسینیشن کی انٹری کرنے والے جو ڈاکٹرز تھے ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ نارووال میں جو واقعہ پیش آیا تھا، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نارووال میں جو جعلی کورونا ویکسینیشن انٹری کا معاملہ ہے، DDHO ڈاکٹر خالد محمود اور انچارج ویکسینیشن ڈاکٹر رمشا مقبول سمیت 4 اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔ پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے پیڈ ایکٹ کے تحت ان کو معطل کیا جاتا ہے، انکوائری ان کے خلاف ثابت ہوئی تو فوجداری مقدمہ بھی ان کے خلاف درج کیا جائے گا جو نواز شریف کی جعلی کرونا ویکسینیشن میں ملوث تھے۔ پھر جو معاملہ ہے، اور یہ کیونکہ ایک اہم چیز ہے، وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ آپ کے صدارتی نظام کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ دن پہلے یہ بات کی، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جس طریقے سے 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے لیے مسائل پیدا ہو گئے، 18ویں ترمیم میں انہوں نے وہ ترمیم کی جو ان کو فائدہ دیتی تھی، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے سارا کچھ کیا، اور وزیر اعظم عمران خان وقتاً فوقتاً 18ویں ترمیم کے حوالے سے کھل کر بات کرتے رہتے ہیں، اور کرنی چاہیے، کیونکہ میں بطور قانون کا طالب علم کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم نے پورے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ چھوٹی بڑی 200 کے قریب ترمیم کر دی گئی، ایک ترمیم میں چھوٹی بڑی 200 ترمیم کی گئیں آئین میں، اور 1973 کا آئین جو بھٹو کا آئین تھا، جو اس وقت کے لوگوں نے آئین بنایا تھا 1973 میں، 2010 میں زرداری اور نواز شریف نے مکا کا آئین بنا دیا جو ہمارے اوپر، اور جب کوئی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ غیر آئینی ہے، غیر آئینی ہے۔ یہ وہ آئین ہے جو آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنے مکا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے بنایا۔ اب اس پر آج جو فضل الرحمان نے بھی بڑے سخت لہجے میں یہ بات کی کہ ہم آئین کو نہیں چھیڑنے دیں گے، کوئی آئین کو چھیڑے گا ہم اس کے سامنے آ جائیں گے، اور ساتھ شیری رحمان نے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اس معاملے پر
کھل کر بات کریں گے اور ہم کسی کو بھی آئین کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر جو نواز شریف کے خلاف وفاقی حکومت نے نواز شریف کے جو اٹارنی جنرل صاحب نے پہلے یہاں پر ان کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں اب تک کی جتنی تھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا وفاقی حکومت کو کہ آپ نے وقتاً فوقتاً رپورٹس بھی چیک کرتے رہنی ہے اور آپ نے ان کے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ان سے بھی آپ نے انفارمیشن لینی ہے۔ بدقسمتی سے شہزاد اکبر کا دور تھا، اس طرح کے جو ہمارے نیب میں لوگ ہیں، ہماری حکومت میں جو لوگ تھے، وہ ستو پی کر سوئے رہے۔ انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے اس انٹرم آرڈر کو نہیں چیلنج کیا، اس اپیل کو آج تک فکس نہیں کروایا، اس کو سپریم کورٹ نہیں لے کر گئے۔ یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے جب اس معاملے کو دیکھا تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ہم جائیں گے ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ کہے گی کہ 2019 کا معاملہ ہے، 2022 آ گیا، اب تک آپ کہاں تھے؟ آپ نے کچھ کیا ہے؟ آپ نے ہائی کورٹ کے آرڈرز پر عمل درآمد کرتے ہوئے کوئی گیا ہے ان کے پاس، ان سے پوچھا ہے؟ آپ فارمیلٹی تو پوری کریں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے وہ فارمیلٹیز پوری کرنا شروع کر دیں، پہلے والی رپورٹوں کو چیک کیا، پھر یہ نئی ایک رپورٹ لے کر آئے، اس کے اوپر 9 رکنی بورڈ تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے گارنٹیاں مانگی تھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب نے اور وفاقی حکومت نے جو ڈاکٹر لارنس اور ڈاکٹر شال دونوں کو، ڈاکٹر لارنس کو اور جو ڈاکٹر شال ان کو خط لکھے ہیں اور دونوں ڈاکٹروں کو خط لکھ کر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس ان سے طلب کی ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے اس سے پہلے شہباز شریف کو بھی خط لکھا تھا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ لنڈن میں نواز شریف کے جو معالج ہیں ان سے، لارنس سے بھی اور ڈاکٹر شال سے بھی میڈیکل رپورٹس طلب کر لی ہیں وفاقی حکومت نے آفیشلی کہ آپ کے پاس جو ان کے حوالے سے جو میڈیکل رپورٹس ہیں، جو اس کو بیماری ہے، جو اس کے اس وقت حالات ہیں، جو ان کے ذاتی معالجین ہیں، وہ ان سے اوپینین مانگ لی ہے تاکہ وہ بھی آ جائے اور اس کو بھی دیکھ لیا جائے تو پھر معاملہ لاہور ہائی کورٹ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام تھے 2019-20 میں کرنے والے جو نہ کیے گئے۔ اب دیر آیا درست آیا، اگر ہم ایسے یہ اٹارنی جنرل صاحب کی، میری اٹارنی جنرل صاحب آفس سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات بڑی درست کی ہے کہ ہم اس طرح جائیں گے تو یہ ہوا میں تیر مارنے والی بات ہوگی، کیونکہ ہم نے خود ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق جو ہماری لائبلٹیز تھی وہ ہم نے نہیں کی۔ اس وجہ سے ان کو ہم فارمیلٹیز کو پورا کر لیں اور ہم سٹرونگ فوٹیجز پر جائیں ہائی کورٹ میں، اور ان پر پریشر بھی ڈیولپ رہے، اور بجائے اس کے کہ ہائی کورٹ جائیں اور پھر ہائی کورٹ میں کوئی معاملہ ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا اٹارنی جنرل صاحب کے یہ جو سارے کام ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ ان چیزوں کو ایڈمٹ کرتے ہوئے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کوئی سخت فیصلہ دیتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔